اب ہم بڑی دعوائیں کریں، میں تقریر میں بڑی دعوائیں کروں اور بہت زیادہ اپنے آپ کو ایک عاشق یا صادق یا عابد ثابت کروں، اس سے بات نہیں بنے گی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میں تمہارے کلام یا تمہاری شکل یا تمہارے عمل کو نہیں دیکھ رہا ہوں، تو مجھے پتا ہوتا ہے کہ تمہارے دل میں کیا ہے۔ تو شاہ کریم بلڑی والے زراعت پیشہ تھے، اور ان کی تو بہت ساری باتیں، میں ایک بات بتا رہا ہوں، وہ اپنے وہ جو ایک پرانا طریقہ تھا پانی نکالنے کا کنویں سے، ہم سندھی میں اس کو نار بولتے ہیں، پنجابی یا اردو میں پتہ نہیں اس کا کوئی خاص نام ہوگا، میرے ذہن میں نہیں آ رہا ہے، تو بیل باندھ کر کے اور اس میں جی ہاں کچھ ٹنڈے ہوتے تھے یا جو بھی نام، ہم سندھی میں اس کو نار بولتے ہیں، تو وہ ایک بڑا ایک ویل ہوتا تھا، اس میں لوٹے باندھے جاتے تھے اور وہ بیل گھومتے تھے، وہ لوٹے یوں نیچے کنویں میں سے جاتے ہوئے بھر کر باہر آتے تھے، اور وہ آگے چل کر وہ جو بنائی گئی ایک کسی یا نالی تھی اس میں گرتے تھے اور اسے وہ کھیت سیراب ہوتے تھے۔ تو وہ سید عبد الکریم بلڑی والے جو بڑے اہل اللہ اور بڑے اچھے شاعر بھی گزرے ہیں، وہ یہ کام کر رہے تھے، سادہ مزاج سمپل آدمی، تو اور لوگ شریر وہاں آ گئے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا، میں نے موضوع کیا رکھا تھا کہ خدا کے دوستوں کی علامتیں کیا ہوتی ہیں۔ شریر لوگ وہاں آ گئے، انہوں نے دیکھا کہ ایک فقیر وہ اپنے بیلوں کو ہانک رہا ہے تاکہ اپنی کھیت کو سیراب کر سکے، تو انہوں نے ان کو تنگ کرنے کی بات دل میں سوچی۔ وہ آ گئے اور آ کر انہوں نے شرارت کیا شروع کی، ان بیلوں کو مارنا شروع کیا۔ تو وہ سوچنے لگے کہ اب یہ درویش پریشان ہوگا، ناراض ہوگا، ہمیں برا بھلا کہے گا، تو ہم خوش ہوں گے، ہم ہنسیں گے۔ تو انہوں نے بیلوں کو مارنا شروع کیا، تو بیل جلدی جلدی گھومنے لگے۔ شاہ کریم رحمت اللہ علیہ ان کو دیکھتے رہے اور خاموش رہے۔ وہ مارتے رہے، جب انہوں نے دیکھا یہ کچھ بھی نہیں کر رہا ہے تو انہوں نے بیلوں کو مارنا چھوڑ دیا۔ اس سے پہلے انہوں نے کیا کیا، بلکہ اس سے پہلے انہوں نے یہ کیا کہ پانی جو ان کی کھیت میں جا رہا تھا، وہ پانی کھیت سے نکال کر کے جنگل کی طرف اس کو چلانا شروع کر دیا۔ ناراض نہیں ہوئے، بیلوں کو مارا، ناراض نہیں ہوئے، بیلوں کو چھوڑ کر درخت کے ساتھ باندھ دیا، ناراض نہیں، خاموشی سے بیٹھ رہے اور مسکرا رہے۔ تو وہ بڑے حیران ہوئے، تنگ آ گئے کہ ہم اس کو تنگ کرنا چاہتے ہیں، پریشان کرنا چاہتے ہیں، یہ کچھ بول نہیں رہے۔ تو وہ چل کر ان کے پاس آئے، کہا کہ بھائی بتائیں، ہم نے اتنی غلط حرکتیں کی، آپ نے کچھ جواب نہیں دیا۔ تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ دیکھو ہر شخص کی اپنی نظر ہوتی ہے۔ انہوں نے فرمایا بھائی آپ نے جو حرکتیں کی اس میں مجھے کوئی خرابی نظر نہیں آئی، اس میں مجھے کوئی خرابی نظر نہیں آئی، تو میں ناراض کیوں ہو جاؤں؟ انہوں نے کہا کیسے؟ صحیح، ہم نے آپ کے کھیت کے پانی کو جنگل میں چھوڑ دیا، تو یہ تو نقصان ہے، یہ تو خرابی ہے۔ آپ نے فرمایا جب تم نے یہ کام کیا تو میرے دل میں یہ خیال آیا، سبحان اللہ کتنے اچھے انسان ہیں، میں تو اپنے پیٹ کے لیے اپنے کھیت کو سیراب کر رہا ہوں، کوئی خدا کے جنگل کو بھی تو سیراب کرے۔ جو خدا کے جنگل کو سیراب کر رہا ہے وہ کتنا اچھا ہوگا، وہ کتنا اچھا ہوگا۔ میں اپنی خواہش کے لیے کر رہا ہوں، اور یہ خدا کے جنگل کو جہاں پرند بستے ہیں، جہاں درند بستے ہیں، جہاں جانور رہتے ہیں، پورے گاؤں کی بھینسیں چرتی ہیں، وہ اس کو سیراب کر رہے ہیں، تو یہ تو بہت اچھا کام ہے۔ میرے دل میں خیال آیا کہ میں نے یہ کام کیوں نہیں کیا تھا۔ پھر آپ نے آ کر بیلوں کو مارنا شروع کیا، تو میں نے دل میں یہ سوچا، وہ پوچھ رہے تھے اور یہ جواب دے رہے تھے، میں نے دل میں یہ سوچا کہ بھائی اتنا بڑا جنگل ہے، اس کو سیراب کرنا ہے، تو جس رفتار سے بیل چل رہے ہیں ایسے تو سیراب ہوگا نہیں، بیلوں کو تو تیز بھگانا ہی پڑے گا، اس لیے آپ ان کو بھگا رہے، تو مجھے تو اس میں کوئی خرابی نظر نہیں آئی۔ تو انہوں نے کہا کہ پھر ہم نے بیلوں کو چھوڑ کر کے باندھ دیا تھا، پھر بھی آپ چپ رہے۔ میں نے کہا کہ انہوں نے فرمایا کہ میرے دل میں یہ خیال آیا، بھئی یہ بھی جانور ہے، صبح سے یہاں پر مسلسل یہ ان کو ہانکا جا رہا ہے، بھاگ رہے ہیں، تو کوئی ان پر بھی تو رحم کرنے والا ہو۔ عبد الکریم تجھے رحم نہیں آیا جانوروں پر، ان لوگوں کو رحم آیا جنہوں نے ان جانوروں کو یہاں سے کھول کر کے درخت کے سائے میں باندھا ہے تاکہ وہ کچھ سستا سکیں،
تو بھائی آپ تو مجھے بڑے نیک اور اچھے انسان نظر آتے ہیں، آپ نے تو بہت اچھے کام کیے ہیں۔ تو ان کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے، حضور ہماری تو حرکتیں ساری غلط تھیں، لیکن آپ کی نیت اور آپ کی نظر اور آپ کی سوچ کتنی درست ہے، ایک غلط بات میں سے بھی آپ نے صحیح گوشے تلاش کر لیے۔ اور وہ لوگ ان کے اس اخلاق حسنہ کو دیکھ کر نیک اور اچھے انسان بن گئے، آپ کے خادم اور مرید اور معتقد بن گئے۔ تو بھائی جو اللہ کی نظر میں پسندیدہ بنتا ہے وہ تقریروں سے نہیں بنتا، یا کسی اور دنیا مال ملکیت کی کثرت سے نہیں بنتا، یہ وہ چیزیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے۔ جب ان کے اندر